وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی نہیں، بس آپ دیکھ لیں، جو بھی آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اصل میں کئی دفعہ کوئی پرسنل میں سوال کرتے ہیں کچھ بھائی، تو جب اس کو میں جواب دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز ہے، ایک علمی چیز ہے جو سب لوگوں تک پہنچنی چاہیے، تو اس کو پھر میں اپلوڈ کر دیتا ہوں، یا تو گروپ میں ڈال دیتا ہوں یا اسی کو کوئی نہ کوئی اس کی یعنی پوسٹ کے ساتھ اپلوڈ کر دیتا ہوں. تو اب بالکل میرے ذہن میں نہیں ہے کہ آپ، کیونکہ بہت سے آتے رہتے ہیں. کوئی نہیں، بس جو میں نے جواب دیا اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، کیونکہ اس میں پتہ چل جاتا ہے، محسوس ہو جاتا ہے کہ کس بات کا جواب دیا جا رہا ہے. باقی یہ تو بالکل واضح ہے کہ سورہ فاتحہ جو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، ایک دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان میں اس کو نازل کیا ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، مانگتا رہوں گا. تو اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں قسم کا، یا علی مدد کہہ کے، یا رسول مدد کہہ کے بنیاد اکھیڑ دی سنیوں نے اور ان لوگوں نے. باقی دوسرے شرک میں یہ دیوبندی بھی واسطے وسیلے کے شرک میں، قبر پرستی کے شرک میں یہ بھی پیچھے نہیں ہے. اہل حدیثوں کا معاملہ بھی آپ جانتی ہیں. اور اب جن کا ہم نہ لے رہے ہیں، منور سلطان ہو گئے یا محمد حنیف ہو گیا، انہوں نے بھی مذہبی خودکشی کر لی ہے. ان کے عقیدے کے اندر یہ شرک آ گیا ہے، یہ سجدہ تعظیمی کا شرک، اور اس پر ڈٹ گئے ہیں اور کسی صورت یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے. یہ موٹی موٹی کتابیں لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اصل چیز ہے انسان ایمان عقیدے کو سمجھے. ان سے تو وہ بہتر ہے جو لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتا، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اکیلا معبود ہے، وہ رکوع اور سجدے کے لائق ہے، وہ پکار کے لائق ہے، وہ نظر و نیاز کے لائق ہے. واسطے وسیلے اس کے ہیں، اس کی ذات کے ہیں، کسی اور کا نہیں ہے. جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اگر اس نے کتابیں نہیں بھی لکھی ہیں یا تقریریں نہیں بھی کی ہیں، تو وہ بھی اللہ کے یہاں عزت پائے گا. لیکن دین ہمیشہ جو بگڑا ہے انہی علماء کے ذریعے بگڑا ہے. تو ان کے پاس جو علم تھا یہ سارا کا سارا علم غیر نافع تھا. ذرا برابر ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ذہنی مروبیت ہونی چاہیے منور سلطان کی یا محمد حنیف کی یا جو بھی یہ گزرے ہیں. سعید احمد تو اپنی موت آپ مر گئے، یہ ساری مذہبی. اس کے بعد یہ اختر بیگ ہے، پھر یہ قاری خلیل الرحمان ہے، رفعت نواب تھا ایک، عبداللہ عمر، ڈاکٹر، سارے کے سارے جب سجدے تعظیمی کے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، بتائیے ان کی کیا حیثیت ہے. اب ختم ہو گیا معاملہ. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ایمان خالص عطا فرمایا ہے، اس کے اوپر جمائے رکھے اللہ تعالیٰ. ایمان خالص کے اوپر آخری سانس آئے ایمان خالص کے اوپر، تو بس مسئلہ سارا حل ہو گیا. انسان کامیاب ہو جائے، اور اس موڑ کے بعد آگے منزل ہے. مردوں کو بھی جو نیک کام کریں گے ان کو اجر ملے گا، خواتین کو بھی اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں اکٹھا رکھے گا. دنیا کے اندر ان کے بارے میں بتایا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے نیک کاموں کو پھیلاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں. اور ان کے مقابلے میں منافقوں کی مثال دی گئی کہ یہ بے ایمان منافق مشرک سارے ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، مرد اور عورتیں برے کاموں کی تبلیغ کرتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں. یہ کشمکش برپا ہو گئی آج، ہمیشہ سے رہی ہے، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی.